اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آن لائن فیس بک پر، یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے۔ آج درس نمبر 150 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54، پارہ نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذی، آیت نمبر 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ یہ یہودی جو کہ مسلمانوں کے سرسخت دشمن تھے، دشمن ہیں، گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، مسلمان ہار گئے رسول اللہ کو حکم نہ ماننے کی وجہ سے، تو یہودیوں میں کعب بن اشرف 70 لوگوں کے ساتھ گیا، جا کے ابو سفیان سے ملا اور کہا کہ ہم تم پر بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی کتاب آسمانی کو مانتے ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، ہم تم پر اس وقت اعتبار کریں گے، اس وقت بھروسہ کریں گے جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ لہٰذا اس یہودی نے، جو ان کا سردار تھا، اس نے بتوں کا، جن کا نام جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کیا اور کہا کہ تمہارا دین اسلام سے اچھا ہے۔ اب یہاں پر آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی ملک دیا ہے، کوئی حکومت دیا ہے؟ کیا ان کے نصیب میں کوئی عہدہ ہے؟ یہ توبیخ اللہ جو ہے یہودیوں کو کر رہا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی مخالفت میں اہل کتاب ہوتے ہوئے بت پرستوں سے عہد و پیمان کیا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں ان کا بھی کچھ نصیب ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی پاور مل جائے، لا يؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو نقیر بھی نہیں دیں گے، یعنی اتنا بخیل ہیں، اتنا کنجوس ہیں کہ یہ کسی کو ایک نقیر بھی نہیں دیں گے۔ نقیر کسے کہتے ہیں؟ نقیر بنا ہے منقار سے، منقار کہتے ہیں پرندے کے چونچ کو، پرندے کا منہ جو چونچ ہوتا ہے اس کو منقار کہتے ہیں۔ تو پرندے کی چونچ پر جو دانہ کا حصہ تھوڑا سا لگا بھی رہ جائے، وہ بھی یہ دینے والے نہیں ہیں، اتنے بخیل ہیں۔ اور پھر خداوند عالم کی طرف سے یہودیوں کو یہ توبیخ ہے کہ کیا تمہیں بھی کوئی عہدہ ملا ہے، کیا تمہیں بھی کوئی نصیب میں ہے تمہارے؟ تو اگر ان کو کچھ مل بھی جائے تو کسی کو دینے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہودیوں کے پاس کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائیں، لیکن جو کہ ایک عیسائی ملک ہے، ایران پر پابندیاں لگائیں، لیکن ایران رشد و ترقی اور زیادہ کرتا گیا کہ ہمارے لیے ڈھارس کا سبب ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اتنی پابندیاں لگائیں، لیکن پابندی کے بعد بھی رشد و ترقی بڑھتا رہا، یہاں تک کہ استعمار نے، دشمن نے یہ نتیجہ نکالا کہ پابندی لگائیں گے تو اور ہی ترقی کریں گے، یعنی پابندی لگانا سبب بن گیا ترقی کرنے کا۔ اور اس آیت میں جو ذکر ہوا ہے
ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو بھی ملک نصیب میں کچھ ہے؟ اس بارے میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ملک سے مراد امامت اور خلافت ہے جو ہم کو عطا کی گئی ہے، یعنی امامت و خلافت میں ان کو کوئی عہدہ نہیں ہے، امامت و خلافت میں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو ان کے نصیب میں ملک ہے؟ کچھ بھی ان کے نصیب میں کوئی ملک نہیں ہے۔ کیا مراد؟ امام نے کیا فرمایا؟ یہاں پر ملک سے مراد امامت و خلافت ہے۔ کیا ان کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی پوسٹ، کوئی حکومت ملے گی؟ نہیں۔ اگر ان کے پاس ہوتی ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو یہ مل جاتا تو یہ پرندے کے چونچ میں لگے ہوئے دانے کے برابر بھی کسی کو نہیں دیتے، یہ بخیل ہیں۔ اور اہل بیت وہ ہیں جو سخی ہیں، ان کے یہاں تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ اگر یہودیوں کو کوئی عہدہ دیا جائے تو اتنے تنگ نظر ہیں، تنگ نظری کی وجہ سے یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پر خداوند عالم مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہودیوں نے کفار سے عہد و پیمان کر لیا ہے، لیکن تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باطل کا متحد ہو جانا حق کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں، جو اس زمانے میں میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو یہودی ملک ہے، جو کہ دشمن اسلام ہے، دشمن قرآن ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس سے آج اسلامی ممالک دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ان سے عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہودی جو کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بجائے کفار و مشرکین سے عہد و پیمان کیا اور اس پہ اللہ نے توبیخ کیا، آج کے زمانے کا مسلمان خود یہودیوں سے عہد و پیمان کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ البتہ یہ دشمن کی سازش کوئی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس عہدے اور حکومت کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی پوسٹ مل جاتی ہے، تو اس کو اپنا طعمہ، اپنا لقمہ نہیں سمجھو اسے کہ بس کھانا ہے، اپنا ہے، بلکہ امام کیا فرماتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا، کوئی عہدہ مل گیا، آپ کوئی بڑے اونچے عہدے پہ پہنچ گئے، تو اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی ایک ذمہ داری بن گئی مخلوق خدا کے درمیان عدالت قائم کرنے کے لیے، نہ یہ کہ جو اس کو اپنا طعمہ سمجھیں۔ اور قرآن مجید مسلمانوں کو ان آیات میں حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ کس طریقے سے حوصلہ افزائی؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بھی کچھ ہے نصیب میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو کچھ ہوتا تو ان کے پاس تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اور کیا خوب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے دعائے عرفہ میں، ماذا وجدا من فقدک، ماذا فقدا من وجدک، اے میرے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اہم یہ ہے ہمارا ہر عمل، ہر کام قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کی دعوت ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیشہ کامیاب و سربلند رہیں گے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 54 سورہ نساء۔ ام یحسدون الناس
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہودیوں کا پہلے بخل کے بارے میں تذکرہ ہوا، اب ان کے حسد کے بارے میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ کس چیز پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جن کو اللہ نے، علی ما آتاہم اللہ نے عطا کیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ نے جن اپنی مخلوقات کو عہدہ اور فضیلت عطا کیا ہے، اس سے یہ یہودی حسد کرتے ہیں، اس سے یہودی جلتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کیا، والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کیا، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ہر آیت فضیلت اہل بیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا علم، ہماری فکر، ہماری سمجھ ہو سکتا ہے وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ ہر آیت فضیلت اہل بیت ہے۔ یا اس آیت میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں کس چیز پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو عہدے عطا کیے ہیں۔ یہ یہودیوں کا حسد اس لیے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل ابراہیم ہیں، جناب ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کیا ہے۔ اس سے یہودی حسد کرتے ہیں کہ آل ابراہیم میں کیوں نبوت چلی گئی۔ اور آل ابراہیم سے مراد، جیسا کہ روایات میں ہے کہ آل ابراہیم سے مراد آل محمد، اور کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد نبوت، اور ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ اللہ نے کتاب، رسالت، امامت عطا کیا تو یہودی اس پر حسد کرتے ہیں۔ تو قرآن بتا رہا یہودی حسد کرتے ہیں، بلکہ بعض مسلمان بھی حسد کرتے ہیں۔ ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت عطا کیا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو عطا کیا ملک عظیم۔ یہ ملک عظیم کیا ہے؟ یہ دنیاوی ملک اور حکومت نہیں ہے، یہ امامت جو عطا کیا، یہ ملک عظیم ہے۔ اور جیسا کہ ہے اللہ یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اللہ نے آل ابراہیم میں رسالت عطا کیا، اہل بیت رسول میں امامت عطا کیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہاں پہ دے۔ ان کے بخل کرنے سے، ان کے حسد کرنے سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، فضل خدا ہے۔ خدا جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ حاسد اپنے حسد میں جل کر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا جس کو جو دیتا ہے وہ باقی رہے گا۔ اب یہودی یہ کتنا حسد میں آگے چلے گئے۔ ابھی گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جا کر کے بتوں کا سجدہ کیا، جو کہ اہل کتاب ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، جناب موسیٰ کو ماننے والے ہیں، لیکن رسول سے، آل رسول سے حسد میں انہوں نے جا کر کے بتوں کا سجدہ کیا۔ اور اس سے بڑھ کے کیا حسد ہوگا؟ کتنا حسد کرتے ہیں۔ لہذا حسادت بخل سے بھی بدتر ہے۔ بخل میں کیا آدمی کنجوسی کرتا ہے، اپنے تک کی بات ہے۔
حسد میں کیا ہے کہ دوسرے کے پاس جو اللہ نے اس کو مرتبہ دیا ہے، عظمت دیا ہے، اس سے حسد کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا ہے۔ لہذا حسد بخل سے بھی بدتر ہے۔ بخل میں بس یہ ہے کہ دوسرے کو نہیں دیتا ہے، لیکن حسد میں کیا ہے کہ وہ حسد کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو کہ نبوت آل ابراہیم میں کیوں چلی گئی۔ تو ان کے حسد کرنے سے اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، وہ غنی مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنے فضل سے رسالت عطا کیا ہے۔ اور خداوند عالم نے جیسا کہ مختلف آیات اور روایات سے ثابت ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں، لیکن حسد کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یہ مرتبہ ان کو کیوں ملا، یعنی اللہ کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے دے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کتاب و حکمت دیا ہے، ملک عظیم عطا کیا ہے اللہ نے۔ اور جیسا کہ روایات میں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ مورد حسادت ہم واقع ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حسد دنیا نے اہل بیت سے کیا ہے۔ اللہ نے ان کو فضیلت دیا ہے، لیکن دنیا نے حسد کیا، یہودیوں نے تو حسد کیا، مسلمانوں نے بھی حسد کیا۔ اب قرآن مجید کے لحاظ سے حکومت کا حق کس کو ہے، کس کو حکومت دیا اللہ نے؟ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے ملک عظیم عطا کیا۔ امامت کا حق اہل بیت علیہ السلام کو، ان 12 اماموں کو ہے جس کو رسول اللہ نے امام اعلان کیا ہے، اللہ نے امام بنایا ہے، رسول اللہ نے جن کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ لہذا حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ جس کے پاس علم ہو اور حکمت ہو۔ فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمہ، کتاب عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے اور حکمت عطا کیا ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، ان کو حکومت کا حق ہے، لیکن دنیا نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا، ان کے حق کو ان تک نہیں پہنچنے دیا۔ لہذا خدا نے اپنی آخری حجت کو پردے غیب میں بھیج دیا تاکہ دنیا کو اتنا سمجھ آ جائے، شعور آ جائے کہ ان کی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزارے، ورنہ ظلم و استبداد کے زیر سایہ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اب جبکہ غیبت امام زمانہ میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جیسا کہ ایران میں، اب یہاں پر 2 آپشن تھے۔ حکومت کا حق صرف ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور خدا نے انسان کو اختیار دے کے بھیجا، انسان نے قبول نہیں کیا، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اب غیبت امام میں اگر ایک حکومت وجود میں آئی ایران میں، تو اب حکومت کے لیے 2 آپشن تھے، یا اس کو دنیا کی اور حکومتوں کی طرح چھوڑ دیا جائے، حرام حلال حکومت جو چاہے کرے، اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس حکومت کا سربراہ اور ہیڈ جو ہے عالم دین ہو۔ کیسا عالم دین ہو؟ جو علم بھی رکھتا ہو اور عادل بھی ہو، تاکہ یہ حکومت کل کچھ غلط نہ کرنے پائے۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہوا کہ حکومت اسلامی ایک مرجع وقت، ایک مجتہد، ایک عالم عادل کے زیر نظر چلے۔ وہ بھی کس وقت؟ کہ جب امام معصوم پردے غیب میں ہیں۔ لہذا آج کے زمانے میں جو لوگ تبیین کرتے ہیں ولایت فقیہ کا، شاید وہ واضح نہیں ہے۔ بس یہی 2 آپشن کے درمیان اختیار ہوا ایران کی عوام کو کہ آپ چاہیں تو ایک عالم کے زیر نظر حکومت میں رہیں، چاہیں تو جس طریقے سے اور بھی حکومتیں پوری دنیا میں ہیں، وہ چاہے
سربراہ اس کا شرابی ہو، جواری ہو، گانا گاتا ہو، ناچتا ہو، حرام کام انجام دیتا ہو، اس کی زیر نظر حکومت رہے۔ عوام نے انتخاب یہ کیا کہ ایک عالم کے زیر نظر یہ حکومت رہے۔ اور یہ حکومت کب تک؟ جیسا کہ ہر دعا میں ایرانی پڑھتے ہیں، جو لوگ نہیں گئے ہیں جائیں، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی از نہضت خمینی محافظت بے فرما، یعنی امام زمانہ کے انقلاب تک اس کی حفاظت فرما۔ پھر یہ حکومت کا حق اصلاً امام زمانہ کو ہے، لیکن اب جب ہمارے زمانے میں حکومت وجود میں آئی تو ایک عالم کے زیر نظر حکومت ہونا چاہیے، اور ویسا ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں یہ چند آیات کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ چہردہ معصومین علیہ السلام کے جو ثواب حاصل ہو، ہمارے مرحومین تمام مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو مریض ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں جو بھی جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود استعمار کے مقابل میں، ظالموں کے مقابلے میں اپنی نصرت و یاری عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ معبود امام زمانہ آخری حجت جس کو حکومت کا حق ہے، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔